ہوں. اور ایک بہت بڑا فتنہ اس وقت پورے ہندوستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر اسپینڈ کر رہا ہے اور گھوم رہا ہے، اس کی میں وضاحت کروں گا اور اپنی جگہ لے لوں گا. آپ بولیں نہ بولیں مجھے فرق نہیں پڑتا، بس اپنے دل کے کانوں سے سنیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چونکہ امام سے شروع کرنا چاہیے، وہ امام ہیں، انہی سے شروع کرنا چاہیے. فرماتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول غار سے دور ہے، یہی پھول غار سے دور ہے، یہی پھول غار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اور کروں تیرے نام پہ جا فدا، اس کا موٹیو کیا ہے سنو. فرماتے کروں تیرے نام پہ جا فدا. انسان کے پاس ایک جان ہو سکتی ہے آل اوور ورلڈ، سیف کا چیلنج ہے، کسی کے پاس دوسری جان نہیں ہو سکتی. امام کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ جا فدا، بس ایک جان تو جہاں فدا، یعنی وہ جان جو یہاں کے بعد ملے گی، جو دنیا کے نکلنے کے بعد جا کے عربی میدان میں ملے گی اور دوسری دنیا میں ملے گی. امام فرماتے ہیں وہ جان بھی یا رسول اللہ آپ پہ قدموں پہ قربان. سبحان اللہ سبحان اللہ. کروں تیرے نام پہ جا فدا، ایک جا تو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کیا یہ امام ہے اور میرا امام بولتا ہے تو خوب سونا بولتا ہے. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. حضرت توجہ فرمائیں. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. اگر میں غلطی کری تو میری اصلاح. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. زندہ باد. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا. اور آگے فرماتے ہیں با خدا. اگر امام یوں بھی بولتے نا ہم ان کی بات کو مانتے، ان کے بات کو ایکسپٹ کرتے. ہم سنی ہیں امام کے ماننے سے. امام نہ ہوتے ہمارے عقیدے کا پتہ ہی نہیں ہوتا. پتہ نہ حضور پہ کتنے ہم اعتراضات کرتے. امام کی وجہ سے سنی ہے، بلکہ سیدوں پہ احسان اعلیٰ حضرت کا ہے. اگر اعلیٰ حضرت نہ ہوتے کوئی سیدوں کو پہچانتا نہیں. اگر سید اپنی جوتی کو اعلیٰ حضرت کے دل پہ ملے گا تو کہیں جا کے ہزاروں سید وہ آ جائیں گے. اس کے باوجود بھی وہ حق ادا نہیں ہو سکتا جو اعلیٰ حضرت نے سیدوں پہ کیا. فرماتے با خدا، قسم اٹھا کے کہتے، حلف اٹھا کے کہتے، با خدا، خدا کا یہی ہے در، با خدا، خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور مفر مکر. با خدا، خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. یہ امام فرماتے ہیں. آگے فرماتے ہیں اچھا لوگ مجھ سے بولتے ہیں یار سیف تم سبحان اللہ کے لیے نہیں بولتے. سنو جواب سنو، امام کی شکل میں پیش کرتا ہوں. سنو کروں مدح اہل دول رضا، کروں مدح اہل دول رضا. ارے پڑے اس بلا میں میری بلا، میں دوسرا کی تعریف نہ کروں. سنو بلکہ آج اگر بڑی بات کہہ دوں اللہ معاف کرے، لیکن سیدوں کے خون پہ بات ہے. سید کسی کی تعریف نہیں کر سکتا، لیکن امام کیا کہتے ہیں؟ امام اس کی ترجمانی کرتے ہیں. کہتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. اور میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارے نہ نہیں، میرا دین، میرا دین پارے نہ نہیں. اور چونکہ میں نے ایک بات اور عرض کی تھی اس کو بیان کر کے میں بیٹھ جاؤں گا. چونکہ یہ جو ہے ہمارے مہمان حضرات ہیں، میں خود گھر والا ایک آدمی ہوں تو مجھے ان کی لاج کو رکھنا میری ذمہ داری ہے. آخری بات بتانا چاہتا ہوں، اس کے بعد سیٹ لے لوں گا. اس وقت پوری دنیا کے اندر ذرا سنجیدگی کا ماحول بنانے بات سن، جو آپ کو پہنچانا چاہ رہا ہوں دل کے کانوں سے سن لا. انشاءاللہ تعالی آپ کی بھی جنت پار ہو جائے گی اور میری بھی اسی کے صدقے ہو جائے گی. پوری دنیا کے اندر ایک پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف ایک بات کہی جا رہی ہے. بات کیا ہے؟ اسلام نے عورتوں کو حقوق عطا نہیں کی. اسلام نے عورتوں کو حقوق عطا نہیں کی. پورا انسٹاگرام، ٹیلی گرام، فیس بک، واٹس ایپ، ہر جگہ چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو چاہے پرنٹ میڈیا ہو، ہر جگہ یہ بوال پھیلا ہوا.
کوئی حضور کی ذات کے اوپر نشانی کرتا ہے، کوئی حضور کی ذات کے اوپر جو ہے طرح طرح کے اعتراضات کرتا ہے۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اس کے 3 پہلو ہیں، ہلکا ہلکا سا بس میں روشنی نہیں ڈال سکتا، بس اس کو ابھارنے کی کوشش کروں گا، اللہ کے میری بات آپ کے دل کو لگ جائے۔ کیا ہے اسلام؟ کیا ہے اسلام کا موٹیو؟ کیا ہے اسلام کا انٹینشن؟ کیا ہے اسلام کا مقصد؟ کیا ہے اسلام کا ٹارگٹ؟ کیا ہے آخر اسلام مسلمانوں کو دینا کیا چاہتا ہے؟ اسلام نے جو ہے عورتوں کو کیا پاور عطا کی ہے؟ اسلام نے عورتوں کو کیا مقام عطا کیا ہے؟ اور سننے والوں سن لو، کل تک 1837 تک، بلکہ جب تک کہ لارڈ ویلزلی نام کا ایک جو ہے انگریز بادشاہ ہوا کرتا تھا، جو یہاں کا گورنر ہوا کرتا تھا، یہاں کا لارڈ ہوا کرتا تھا، اس نے ایک ایکٹ قائم کیا تھا 1836 اور 1837 کی بات ہے۔ اس وقت عورتوں کو چتاؤں پہ چلایا جا رہا تھا، اس وقت عورتوں کو تڑپایا جا رہا تھا، اس وقت عورتوں کو جو ہے ان کے اوپر ظلم و ستم کیے جا رہے تھے، اس وقت عورتوں کو جو ہے تڑپایا جا رہا تھا، انہیں سکنے پہ مجبور کیا جا رہا تھا، انہیں رلایا جا رہا تھا، انہیں چاروں طرف سے ظلم و ستم کے پہاڑ آئے جا رہے تھے۔ یہ بات میں زیادہ دور کی نہیں کرتا، یہ بات صرف آج سے 200 سال 200 قبل صدی کی بات کر رہا ہوں، صرف 200 سال پہلے کے ہندوستان کے، جہاں آپ اور ہم موجود ہیں، یہاں کے حالات یہ ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے تھوڑا سا اور پیچھے لے کر کے چلوں۔ اس وقت لوگ بیٹیوں کو منحوس سمجھتے تھے، اس وقت لوگ بیٹیوں کو جو ہے قبر کے اندر زندہ گاڑ دیا کرتے تھے، اس وقت لوگ بیٹیوں کو جو ہے ان کے سینے کے اوپر پتھر رکھ کر کے انہیں کچل دیا کرتے تھے، اور ان کی ایک ننھی سی جان کو وہیں پر ختم کر دیا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس وقت بیٹیوں کو کچلا جا رہا تھا، جس وقت بیٹیوں کو مارا جا رہا تھا، جس وقت بیٹیوں کو تباہ کیا جا رہا تھا، جس وقت بیٹیوں کو منحوس سمجھا جا رہا تھا، اس وقت ایک مرد قلندر آیا، اس وقت ایک آمینہ کا لال آیا، اور اس نے ایسا جھنڈا لہرایا، لوگوں کو پیغام دیا، اور لوگوں سنو 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 سنو، تم بیٹیوں کے اوپر ظلم کرتے ہو، تم بیٹیوں کے جو ہے وہ منحوس سمجھتے ہو، بیٹیوں کو تباہ کرنے کی باتیں کرتے ہو، بیٹیوں کے سروں کو اور بیٹیوں کے سینے کو پتھر سے کچل دیا کرتے ہو۔ سنو سنو، میں محمد ہوں، اور میں محمد اعلان کرتا ہوں، جس نے ایک بیٹی کو پالا اور اس کی شادی کی، محمد اس کی جنت کی ضمانت لیتا ہے۔ محمد بہت اچھے، او پرنٹ میڈیا پہ بھوکنے والوں، او انسٹاگرام پہ بھوکنے والوں، بریکنگ نیوز پہ خبر بناتے ہو، سنو، اسلام نے پاور عطا کی ہے، اسلام نے انٹینشن عطا کیا ہے، اسلام نے ایک مقصد عطا کیا ہے۔ جب تک اسلام نہیں تھا بیٹیوں کو مقام نہیں تھا، جب تک اسلام نہیں تھا اس وقت تک بیٹیوں کو پاور نہیں تھی، بلکہ نکاح ہے میرے بہت عزیز جو ہے دوست، ان کا نکاح ہے، اس بات کو میں عرض کروں، اس کے بعد انشاءاللہ بات مکمل کر دوں گا۔ آج آپ جائیں گے جب سعود بھائی کو لے کر کے آپ منصورہ مانڈلی جائیں گے، تو پہلے جو ان کی اہلیہ ہے وہ اجازت دے گی تب نکاح ہوگا، اگر اجازت نہیں دیں گی تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ آخر یہ پاور کس نے دی ہے؟ کل تک لونڈیوں کی شکل میں اور لوگ غلام بنا کر کے انہیں جو ہے نچوایا کرتے تھے، ان کے جسم کا گل کا استعمال کیا کرتے تھے، چوراہوں پر لے جا کر کے انہیں جو ہے رقاصہ بنایا کرتے تھے، فاحشہ بنایا کرتے تھے۔ آج سے 300 سال قبل آپ کوئی بھی ہسٹری بک اٹھا لے، چاہے ماڈرن انڈیا ہو، چاہے اینسینٹ انڈیا ہو، چاہے میڈیول انڈیا ہو، چاہے میڈیول انڈیا کی بات نہ کر کے آپ پورے ورلڈ کی بات کر لیں، چاہے رشیا ہو، یوروپ ہو، ساؤتھ امریکہ ہو، نارتھ امریکہ ہو، کسی بھی خطے میں، کسی بھی بر اعظم میں، کسی بھی بر صغیر میں کوئی ملک ایسا نہیں تھا جس نے بیویوں کو ادھیکار عطا کیا۔ پہلا اسلام ایسا آیا، اس نے کہا بیوی سے شادی تب ہوگی جب وہ اجازت دے گی، اگر اجازت نہیں تو شادی نہیں۔ یہ ہمارا اسلام۔ یہ بات ہوئی دو، بیٹی کو کیا مقام عطا کیا، دوسری بات ہوئی بیوی کو کیا مقام عطا کیا۔ اب میں ماں پہ کیا بات کروں، ماں کا انٹینشن کیا ہے، ماں کی پاور کیا ہے، ماں ہے who is mother, what is the information of mother in Islam, what is importance in mother in Islam۔ اسلام نے ماں کو کیا عطا کیا ہے، پتہ ہے کیا عطا کیا ہے؟ ایک جملے میں اپنی بات کہہ دوں گا، لاکھیں نمازیں پڑھ لو، ساری عبادتیں کر لو، بیت اللہ میں جاؤ، اپنے سر کو گھس گھس کے مر جاؤ، اگر ماں ناراض ہے تیری نمازیں تیرے پہ مار دے۔
فرمایا گیا او بادشاہو، او تاجرو، او وقت کے لوگوں، او وقت کے شہنشاہو، جب تک تو اپنی ماں کے قدموں میں نہیں جائے گا اس کے سامنے جا کر کے